السلام علیکم۔ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ میں پہلا تجزیہ نگار یا پہلا طالب علم ہوں اسٹریٹجک اسٹڈیز کا جس نے موجودہ پاک بھارت جنگ شروع ہونے سے پہلے اخبار میں آرٹیکل چھاپ دیا تھا کہ جنگ جب شروع ہوگی تو پاک فضائیہ اسے کیسے لڑے گی اور انشاءاللہ کیسے جیتے گی۔ جی ہاں، آرٹیکل کا عنوان تھا انڈرسٹینڈنگ پی اے ایفس وننگ اسٹریٹجی اور پبلش ہوا 5 مئی کی صبح ڈیلی ٹائمز پاکستان میں، جبکہ جنگ شروع ہوئی 6 اور 7 کی رات کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس تجزیے کو صحیح ثابت کیا۔ اب آج ایک ہفتے بعد 12 مئی کو دوبارہ ڈیلی ٹائمز پاکستان میں اس کا دوسرا حصہ چھپا ہے۔ ٹائٹل وہی ہے، انڈرسٹینڈنگ پی اے ایفس وننگ اسٹریٹجی، اور اس میں نے یہ بتایا ہے کہ پچھلے 5 دن کے دوران یعنی 6-7 کی درمیانی رات سے 10-11 تک کیا کچھ ہوا، پاک فضائیہ کے وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں خصوصی جن کی وجہ سے اسے ہمیشہ بھارتی فضائیہ جو کہ تقریباً 4 گنا بڑی ہے، ہمیشہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اقبال کے شاہین کو آسان نہیں مٹانا، پرواز میں اس کے ہے دشمن کی تباہی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ پاک فضائیہ کی لیڈرشپ موجودہ اپنی تمام سابقہ لیڈرشپ کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے۔ ہر آنے والا لیڈر پچھلے لیڈر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دور کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کے دور میں اس نے وقت گزارا ہوتا ہے، اور جو بھی کمی کوتاہی اس میں ہوتی ہے وہ اس کو امپروو کرتا ہے۔ اصغر خان صاحب کے دور سے لے کے آج ظہیر احمد بابر کے دور تک تمام لیڈرز نے اسی طرح پاک فضائیہ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جو جنگ لڑتا ہے اینڈ میں کریڈٹ اسی کو ملتا ہے۔ یقیناً تیاری پہلے سے جاری تھی، لیکن آپ کو آج کی قیادت کو اس فتح کا کریڈٹ دینا پڑے گا۔ بہت ہی سوبر قیادت ہے پاک فضائیہ کی، بہت ہی ڈیسنٹ قیادت ہے۔ یہ آپ کو چھلانگیں مارتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے۔ اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بڑی فتح کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، صرف آپس روم سے 1 یا 2 تصویریں ہی ریلیز ہوئی ہیں چیف صاحب کی اور ڈی سی ایس آپریشنز کی۔ یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور شہداء کے لیے ہم سب کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔